اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد قد صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی ہم بحیثیت طالب علم ہم سب کی زندگی کسی ایک رخ پر نہیں ہونی چاہیے. ہدف ہو لیکن ہدف کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی جامع ہونی چاہیے. مولائے کائنات کی زندگی ایسی نہیں تھی کہ صرف اور صرف محراب تک محدود رہی ہو. مولائے کائنات جنگوں میں بھی نظر آتے ہیں، مولائے کائنات غرباء و فقراء کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور محراب میں بھی نظر آتے ہیں، منبر پر بھی نظر آتے ہیں. تو ہماری بھی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم سب اپنی شخصیت کو ایسا بنائیں کہ کسی ایک جہت میں محدود ہو کر نہ رہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی نے رخ کیا محراب کا تو محراب سے پھر باہر نہیں آیا. کسی نے کوئی منبر پہ بیٹھا تو منبر سے اترنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اسے لگتا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا کام بھی اس کے ذمے دیا گیا ہے. کوئی واعظ و نصیحت کر رہا ہے تو صرف واعظ و نصیحت کا کرنا ہمارا کام نہیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہونا بھی ہمارا کام ہے. قرآن نے جہاں کہا اقیم الصلاۃ کے ساتھ کہا وآتوا الزکوٰۃ. کیوں کہا؟ کیونکہ اقیم الصلاۃ رابطہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. اور وہیں آتوا الزکوٰۃ رابطہ کس کے ساتھ ہے؟ عوام کے ساتھ ہے. یعنی خدا چاہتا کیا ہے کہ رابطہ تمہارا ہم سے بھی ہو اور عوام سے بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ محراب میں کھڑے ہوئے اور صرف کس کے ہو گئے؟ اللہ کے ہو گئے، اور آس پاس کیا ہو رہا ہے؟ پڑوسی بھوکا مر رہا ہے. صحیح ہے، آپ نے خود کیا کیا، آپ کے بچوں نے کیا کیا، آپ نکل گئے صحراؤں میں نکل گئے عبادت کرنے کے لیے. صحیح ہے، جا کے بیٹھ گئے مسجد کوفہ میں اعتکاف کرنے کے لیے. زیارت پہ گئے تو پتہ چلا واپس نہیں آ کے دے رہے ہیں. صحیح، یہ تمام امور ایسے ہیں کہ جو آپ کو اپنی ذمہ داریوں سے دور ہٹاتے ہیں. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ آپ کا رشتہ اللہ سے بھی رہے اور بندوں سے بھی رہے، تب جا کے انسان کامیاب ہوتا ہے. اگر صرف ہمارا رشتہ ہے کسی ایک جہت سے بندوں سے ہو اور اللہ سے نہ ہو، یا صرف اللہ سے ہو اور بندوں سے نہ ہو. آپ کو دنیا میں ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے کہ جن کے رشتے صرف اور صرف محدود کہاں تک ہیں؟ لوگوں تک محدود ہیں. چچا ہیں، دادا ہیں، ماما ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، کلاس میٹس ہیں، صحیح ہے، سہیلیاں ہیں. ہم ان تک محدود ہیں. نماز کا وقت آتا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں. صحیح ہے، امور دینی ہیں ان کی ہمیں پرواہ نہیں. صحیح، ہم چیزیں اپنے آپ کو محدود کر لیا ہم نے کہاں تک؟ دنیا تک. کچھ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے محدود کر لیا کہاں تک؟ صرف اور صرف اللہ سے رابطے تک. ہمیں کس سے رابطہ رکھنا ہے؟ دونوں سے. ایک شخص کی ملتا ہے ربیع ابن خثیم کہ جو امام علی علیہ السلام کے صحابیوں میں تھے، اور ایک کہا جاتا ہے زہاد ثمانیہ، 8 بڑے بڑے زاہد، ان زاہدوں میں سے ایک تھے. اور کثرت عبادت، اپنی آخری عمر میں 20 سال تک صرف اور صرف ذکر الہی کے علاوہ کچھ اور نہیں گفتگو کی. صرف ذکر الہی، یعنی سبحان اللہ، استغفر اللہ، یا حی یا قیوم، جس کا بھی وہ ورد کرتے رہے ہوں، ذکر خدا کے علاوہ کوئی کلام نہیں. ایسا شخص جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنتا ہے تو صرف اپنے زبان پہ ایک جملہ لے کر آئے کہ وائے ہو اس امت پر، افسوس ہے اس امت پر کہ جس نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا. اور یہ کہا 20 سال کے عرصے میں ذکر الہی کے علاوہ ان کی زبان پہ جاری ہونے والا یہ تنہا لفظ تھا کہ افسوس ہے ایسی امت پر کہ جس نے
اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا. تو اب جو انہوں نے یہ کہا، کہنے کے بعد انہیں پچھتاوا ہوا اور پچھتا کر انہوں نے استغفار کیا کہ کاش میں یہ جملہ نہ کہتا اور اس کی جگہ پر کہتا کہ استغفار کر لیتا، یا حیو یا قیوم کا ورد کر لیتا، صحیح ہے، کوئی اور ذکر الہی بیان کرتا، یہ جملہ بھی نہ لاتا. یہی ایک شخص ہیں کہ جو مولائے کائنات کے ساتھ جنگوں میں بھی ہیں. کوئی ایک جنگ ہے جس جنگ میں یہ مولائے کائنات، ممکن ہے چونکہ تینوں جنگیں جو مولائے کائنات نے لڑی تینوں میں سامنے کلمہ گو تھے، تو ایک جنگ میں آئے مولائے کائنات کے سامنے اور آنے کے بعد کہا کہ انا شککنا فی ھذا القتال. حکم دینے والے کون؟ مولائے کائنات. مولائے کائنات خود جنگ میں شامل ہیں، مولائے کائنات کے ساتھ جنگ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو کام مولائے کائنات نے سپرد کیا ہے درمیانے جنگ میں آ کے کہہ رہے ہیں انا شککنا فی ھذا القتال، کہ ہمیں اس جنگ میں شک ہے. انا سے سمجھ میں آتا ہے کہ صرف ان کو شک نہیں تھا بلکہ ان کے علاوہ کچھ اور لوگ ہوں گے، جو ایک پورا مجموعہ ہوگا جن کو شک تھا. مجھے یہ بتائیے ایسے 20 سال کی عبادت کسی کام کی ہے کہ مولائے کائنات جیسی شخصیت سامنے ہو، مولائے کائنات نے حکم دیا ہو اور اس کے بعد مولائے کائنات کے حکم پر انہیں کیا ہو رہا ہو؟ شک ہو رہا ہو. مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سننے کے بعد اگر ان کے جملے، ان کے زبان پر یہ افسوس نہیں ہے کہ میں نے جنگ امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا، صرف انہوں نے افسوس ظاہر کیا، افسوس ظاہر کر کے پھر انہوں نے استغفار کر لیا کہ کاش میں اس کی جگہ کوئی اور ذکر پڑھتا. مجھے یہ بتائیے کہ ایسی عبادت کسی کام کی ہے؟ عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو بھی دیکھنا ہے، ورنہ پتا چلا کہ ہم اگر محرابوں تک اپنے آپ کو صرف اور صرف محدود کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ ایسی شخصیت جوہاد ثمانیہ میں پائی جا رہی ہو تو جوہاد ثمانیہ میں ہوتے ہوئے علی جیسی شخصیت پر کیا آ کے کہہ دیں گے کہ ہمیں شک ہے. کل کو امام زمانہ آئے، امام زمانہ آ کے کہیں کہ یاسین جا کے پاکستانیوں سے جنگ کر لو تم، ہم کہیں مولا وہ بھی تو کیا ہے، یعنی ایک بات کہہ رہا ہوں میں، یا میں تو امام کہیں جاؤ پاکستانیوں کو جانے دیں، مثال کہیں جاؤ داعشیوں سے جنگ کر لو، جاؤ طالبان سے جنگ کر لو، جو ناصبی ہیں تم ان سے جنگ کر لو، ہم کہیں وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، صحیح ہے، ہم ان سے جنگ کیسے کریں؟ تو یہ جو فکر ہے، فکر انسان کی کب پاک ہوگی؟ کہ جب صرف اور صرف عبادت تک محدود نہ رہے بلکہ اپنی بصیرت کو کھول کے رکھے، سامنے اس کے کون ہے اسے دیکھے، ان کی معرفت کو حاصل کرے. ورنہ علی جیسی، امام حسین جیسی شخصیت اس کے سامنے ہو تب بھی اسے اپنی عبادت کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا. تو جنگ میں امام کے سامنے آئے اور امام کے سامنے آنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ مجھے کوئی ایسا، دیکھیے اتنی محبت تو مولائے کائنات سے تھی کہ مولائے کائنات کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے. آ کے کہا کہ مجھے کوئی ایسا کام دے دیجئے کہ جس کے ذریعے سے مجھے کوئی ایسا کام نہ کرنا پڑے جس کو میں ناپسند کرتا ہوں. تو مولائے کائنات نے ان کو رہے فوجی انہیں بھیج دیا ایک بارڈر پہ، اور ایسا بارڈر کہ اگر وہاں جنگ ہوتی بھی تو مسلمانوں سے نہ ہوتی بلکہ کافروں سے ہوتی. تو ایسی عبادت کرنا یا ایسا علم حاصل کرنا، ایسا زاہد بننا ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. اب زاہد بننا بھی ہے تو کیسا بننا ہے، عمل پیرا ہونا ہے تو کیسا کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے تو کیسی پڑھنی ہے. اس کے لیے دیکھیں نماز باقاعدہ ایک تربیت ہے. اللہ نے ایسے واجب نہیں کیے کہ نہیں آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کا ایک ہدف ہے، تربیتی اسکیم ہے. نماز پڑھنے کے بعد اگر انسان کا ذہن پاک نہ ہو، جسم پاک نہ ہو، مجھے یہ بتائیے ہم سب درس اخلاق پڑھ سکتے ہیں برابر، اکثر نہ جانے کب سے درس اخلاق ہو رہا ہے، لیکن ان سب درس اخلاق کے بجائے باوجود ہمارے اندر اخلاق کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ مجالس پہلے ہوتی تھیں یا اب زیادہ ہوتی ہیں؟ جلوس پہلے زیادہ ہوتے تھے یا اب زیادہ ہوتے ہیں؟ لیکن مجھے یہ بتائیے اخلاق پہلے کا بہتر تھا کہ اب بہتر ہے؟ تو آخر کیا وجہ ہے کہ مجالسیں اب زیادہ ہیں، علماء اب زیادہ ہیں، سہولتیں اب زیادہ ہیں،
آسائشیں اب زیادہ ہیں، بد اخلاقیاں بھی زیادہ، کم کہاں ہیں؟ آدمی بدتمیز زیادہ ہوا ہے بھائی، بڑوں کا احترام ختم ہوا ہے، روابط ختم ہوئے ہیں، پڑوسیوں سے جو رابطے پہلے ہوا کرتے تھے وہ رابطے ختم ہو گئے ہیں، صحیح ہے، آپسی رشتے پہلے کی طرح سے نہیں ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کمی کہاں ہے؟ کمی یہ ہے کہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں نمازیں ہی صحیح سے نہیں پڑھتے، جنہیں جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے اس کا ہم حق ادا نہیں کرتے۔ اگر حق ادا کریں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ امام معصوم کیسے ہوتے تھے؟ عصمت کے معنی کیا ہے وہاں پر؟ امام معصوم ہوتے ہیں، کیوں معصوم ہوتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز ہے کہ امام گناہ کرنا چاہتے ہیں اور خداوند عالم رکاوٹ بن جاتا ہے اس لیے وہ معصوم ہے؟ اگر ہم ایسا مانتے ہیں کہ امام معصوم اس لیے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے، گناہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو خداوند عالم کیا کر دیتا ہے؟ ایک بارڈر لائن بنا دیتا ہے، وہاں پر وہاں رکاوٹ ڈال دیتا ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتے۔ تو کیا معصوم اس طرح سے امام معصوم ہے؟ کہا نہیں۔ انبیاء اس طرح کے معصوم ہیں؟ کہا اگر اس طرح کا معصوم ہم اماموں کو ماننے لگے تو ہم میں اور انبیاء میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کیونکہ ہم بھی گناہ کا ارادہ کرتے، ہمارے اندر بھی اگر وہ امتیاز پیدا ہو جائے، ہم بھی اس مقام و منزل پر پہنچ جائیں کہ گناہ کا ارادہ کریں اور اللہ بھی ہمارے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جائے، تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ معصوم ہو جائیں گے۔ تو ہم میں اور انبیاء اور مرسلین میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کہا عصمت کا صحیح معنی وہاں پر ہے ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونا، ایمان اتنا مضبوط ہونا کہ اگر وہ گناہ کرنے کا ارادہ بھی کرنا چاہیں تو وہ کریں گے نہیں۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے ایک مثال دے دوں میں آپ کو کہ آگ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے۔ تو ہم آگ میں ہاتھ دے دیں گے؟ کیا ہم آگ میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے، سوائے اس کے کہ دھوکے سے کچھ جل جائے، کسی کی انگلی جل جائے، کوئی توے سے جل جائے، کوئی روٹی بنانے میں جل جائے، کسی پہ کچھ چھینٹ آ جائے، صحیح ہے، وہ اتفاقیہ الگ ہے، لیکن آمدن کوئی آگ میں کودے گا نہیں، آگ سے کھیلے گا نہیں۔ تو وجہ کیا ہے پھر؟ فرق کیا ہے اس کا؟ وہاں پر فرق یہ ہے کہ جس طرح سے ہمیں یقین ہے کہ ہم آگ میں اپنے آپ کو نہیں جلا سکتے، آگ کا کام جلانا ہے، اپنا ہاتھ ہم اس میں نہیں دے سکتے، اسی طرح سے ائمہ کو یقین ہے کہ گناہ انہیں کیا کر دیں گے؟ جلا دیں گے۔ تو آپ کا علم جب مضبوط ہو جاتا ہے تو آپ کے ہاتھوں میں حرکت پیدا ہو جائے گی اور ہاتھ وہاں تک پہنچیں گے نہیں۔ کہا انبیاء بھی جو معصوم ہیں اسی لیے کہ وہ ایمان کے اس مقام و منزل پر ہیں کہ انہیں وہ یقین حاصل ہے کہ اگر گناہوں کے قریب جائیں گے تو گناہ انہیں جلا کر راکھ کر دیں گے۔ تو ہمارے اندر کمال کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ ہمارا کمال کب پیدا ہوگا؟ یاد رکھیے، دیکھیے ایک مثال میں دے دوں کہ ابتدائے اسلام میں کچھ ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، صحیح؟ جیسے نبی اکرم کے زمانے کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مجھے پاک کر دیجئے، میں نے زنا کیا ہے، مجھے یہ بتائیے کوئی ایسی قوم ہے، کوئی ایسی ملت ہے، کوئی کنٹری کا رہنے والا ہے، کسی مذہب کا ماننے والا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتا ہو؟ گناہگار کی عادت کیا ہوتی ہے کہ اپنے گناہوں پر وہ پردہ ڈالتا ہے، چاہے کسی بھی قوم و ملت کا ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، گناہوں پہ پردہ ڈالنا وہ کام ہے۔ یہ واحد ایمان کی قوت ہے کہ جو انسان کو اپنے گناہوں کا اقرار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ رسول اسلام کے زمانے میں ایک شخص آیا، کہا میں نے زنا کیا ہے، مجھے بتائیے کوئی آگے کہہ سکتا ہے اس طرح سے؟ کسی بھی قوم و ملت میں کوئی ایسا ہے کہ جو آ کے اقرار کر لے اپنے گناہوں کا؟ لیکن لوگوں کے نفوس پہلے اتنے پاک تھے کہ اپنے گناہوں کا اقرار، انہیں معلوم ہے کہ اس کی سزا کیا ہے،
اس کے باوجود انہیں اس سزا سے ہچکچاہٹ نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو سزا یہاں ملے گی وہ کم ہے، جو آخرت میں ملے گی وہ زیادہ ہے۔ اور یہی یقین ہمارے ہاں کیا ہے؟ مفقود ہے۔ ہم سوچتے ہیں، ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ ہم نے یاسین صاحب سے چھپا لیا، چراغ نے مہدی سے چھپا لیا، مہدی نے چراغ سے چھپا لیا۔ اب ظاہر ہے اگر اس طرح سے پوشیدگی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے یہاں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ جس دن یہ یقین پیدا ہو جائے گا اس دن ہمارا نفس بھی اسی مقام و منزل پر ہوگا، ہمارا ایمان بھی اسی مقام و منزل پر ہوگا۔ تو رسول خدا نے کہا لعلک قبلت، شاید کہ تو نے صرف بوسو کنار کیا ہو، صحیح ہے، زنا نہ کیا ہو جسے تو زنا سمجھ رہا ہو۔ کہا نہیں رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے۔ کہا لعلک غمست، شاید کہ تو نے برائی کا ارادہ کیا ہوگا لیکن تو نے زنا نہ کیا ہو۔ کہا نہیں میں نے زنا کیا ہے۔ رسول خدا نے کہا شاید کہ تو نے قریب گیا ہو زنا کے اور زنا نہ کیا ہو۔ کہا نہیں میں زنا کے لیے گیا۔ ظاہر ہے حد کے لیے کتنے؟ 4 گواہ چاہیے، 4 بار اقرار چاہیے۔ ایسا ہی واقعہ مولا کائنات کے زمانے میں ملتا ہے کہ ایک خاتون آئی اور اس نے آ کے کہا کہ جو شادی شدہ تھی، کہا میں محسنہ ہوں، میں نے زنا کیا ہے، مجھے آپ پاک کر دیجئے۔ مولا کائنات نے کہا کہ نہیں، تو نے زنا کیا ہے، یہ تیرا گناہ ہے، لیکن جو تیرے بطن میں بچہ ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، ظاہر ہے اسے کیوں سزا دی جائے گی؟ کہا جاؤ جب اس کی ولادت ہو جائے اس کے بعد آنا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا، سوچئے کہ 8 مہینے کی مدت ہو، 6 مہینے کی مدت ہو، 7 مہینے کی مدت ہو، مجھے یہ بتائیے ہم میں سے آپ میں سے کوئی ہوتا جو جاتا واپس؟ جب پتا ہے کہ ہمیں سنسار کر دیا جائے گا، کوئی ہے امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، ایسا ہے کہ کوئی گناہ کر کے ہم امام زمانہ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے کہ مولا ہم نے یہ گناہ کیا، آپ مجھے پاک کر دیجئے؟ اپنے نفسوں میں ہم پاتے ہیں کہ ہم اتنی بلند ہیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا امام کے سامنے اقرار کرتے ہوئے امام سے معافی چاہیں۔ ہم امام سے تو جانے دیجئے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں تو جانے کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کر کے کیا کریں؟ ان کی مغفرت طلب کریں۔ یعنی ایک شخص آ کے امام کے سامنے اگر اقرار کر رہا ہے تو کم سے کم ہمارا ایمان اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں اور پیش کر کے پھر خدا سے اس کی مغفرت چاہیں۔ تو ایمان ہمارا اتنا بھی مضبوط نہیں ہے، بلکہ موٹی موٹی بات یاد رکھیں گے، ورنہ ہر انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ بے گناہ ہوں۔ آج کا سماج کیا ہے؟ اسی طرح کا ہے۔ تو ہمارے نماز کس کام کی ہے کہ جو ہمارے ایمان کو اتنا تازہ نہیں کر سکتی ہے؟ صحیح ہے۔ ہمارے مالی مجلسیں کس کام کی ہیں؟ ہمارے لیے درس اخلاق کس کام کا ہے؟ دروس کس کام کا ہے؟ کہ جو ہمیں اتنا زیادہ مضبوط نہیں کر پا رہا ہے داخلی طور پر کہ ہم اپنے آپ کی غلطیوں کا اقرار کر سکیں۔ پھر وہ عورت آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ جب بچے کی ولادت ہوئی تو بچے کو لیے چلی آئی۔ کہا طہرنی، مولا کائنات نے کہا ابھی اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے، یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، جاؤ اسے دودھ پلاؤ۔ دودھ پلا کے 2 سال کے بعد پھر وہ مولا کائنات کی خدمت میں آ گئی۔ کہا اب اس کا دودھ چھوٹ چکا ہے، اب مجھے پاک کر دیجئے۔ مجھے بتائیے کہ اس وقت کے لوگوں میں خوف آخرت کتنا زیادہ تھا کہ سنگسار ہونا انہیں قبول ہے، یعنی 2 سال کا عرصہ بھی کتنا بڑا ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے پھر واپس کر دیا۔ مولا کائنات چاہتے نہیں تھے کہ اس پر حد جاری کریں۔ مولا کائنات نے کہا کہ جاؤ اس بچے کو ابھی تمہاری ضرورت ہے، اس کو کفالت کی ضرورت ہے، جاؤ اور جانے کے بعد ابھی اس کی کفالت کرو۔ وہ روتی اور گریا کرتی ہوئی عورت گئی ہے تو وہی راستے میں اسے عمر ابن حریث کہ جو ایک منافق شخص تھا وہ ملتا ہے، اور ملنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اس بچے کی کفالت لیتا ہوں، اور ہاتھ پکڑ کے بچے کا اور لے کے چلا ہے مولا کائنات، جو کہ مولا کائنات کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ مولا کائنات نہیں چاہتے تھے کہ اس پر حد جاری کریں، بہرحال جب اس نے کفالت لی تو حد جاری کی۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا اور آپ کا فریضہ کیا ہے؟ درس اخلاق سے، ان دروس سے، نمازوں سے، روزہ رکھ کے، صحیح ہے، زیارتوں پہ جا کر اگر انسان کے اندر اتنا عرفان نہ پیدا ہو، صحیح ہے، اس کا نفس اتنا بھی پاک نہ ہو کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے، ان سے توبہ طلب کرے۔ اس لیے کہ دیکھیں انسان کئی طرح کے ہوتے ہیں۔
ایک انسان ایسا تو انسان گناہوں سے بچتا کیسے ہے؟ دیکھیے جب خدا یاد رہتا ہے تو گناہ وہ انجام نہیں دیتا، جب خدا کو بھول جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو انجام دیتا ہے۔ تو ہمارے بیچ ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ کبھی انہوں نے خدا کو یاد کر لیا، پھر 6 مہینہ سال بھر ہیں کہ نہیں ہیں، جو خالی جو ہے عید کی نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہیں جو خالی جمعہ پڑھتے ہیں، ایسے کچھ خالی لوگ مغرب عشاء پڑھتے ہیں، ایسے ہیں جو ساری کیا کرتے ہیں، ظہر اثر پڑھتے ہیں اور مغرب عشاء پڑھتے ہیں، صبح کی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ ہے کہ جو سب پڑھتے ہیں، کچھ ہے جو مستحبات کو بھی ترک نہیں کرتے۔ تو ہر طرح کے لوگ ہیں، ہے وہ مسلمان، ہے وہ مومن، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ اس نے کبھی خدا کو یاد کیا، اکثر بھولا رہا۔ جب یاد کیا تو گناہوں سے بچا، جب بھولا رہا، جو اکثر اوقات ہے سال کا سال گزر جا رہا ہے، اس میں وہ گناہوں میں ملوث رہا۔ کوئی ایسا شخص ہے جو اس سے اس کا درجہ بلند ہے کہ اس نے خدا کو کبھی زیادہ یاد کرتا ہے اور کبھی یاد نہیں کرتا۔ جب یاد کرتا ہے تو گناہوں سے بچا رہتا ہے، جب بھول جاتا ہے تو خدا گناہوں کو وہ انجام دیتا ہے۔ کچھ لوگ اس سے بلند ہوتے ہیں، اس سے جو بلند ہوتے ہیں کہ انہیں زیادہ تر خدا یاد ہوتا ہے، اور کبھی کبھار، کیونکہ کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کو ہر وقت ہر پل یاد رکھ سکے، ہم میں سے سب خدا کو بھولنے ہی والے ہیں۔ یہ ائمہ اور انبیاء کی خاصیت ہے کہ وہ خدا کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کرتے، ورنہ فراموش کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے جناب یوسف کے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے اس قیدی سے کہہ دیا تھا جو آزاد ہوا تھا، اذکر عند ربک، تو اپنے رب کے پاس تو میرا ذکر کرنا، مجھے یاد رکھنا۔ اور ظاہر ہے پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ گریہ وزاری کرتے رہے اور اپنی خدا سے توبہ مانگتے رہے، اپنے گناہوں کا استغفار کرتے رہے۔ کیوں کرتے رہے؟ کیونکہ انہیں خداوند عالم نے انہیں متوجہ کیا کہ جب کنویں سے نکالنے والا میں تھا، تمہیں جوان کرنے والا میں ہوں، خوبصورتی عطا کرنے والا میں ہوں، منصب نبوت عطا کرنے والا میں ہوں، تو ظاہر ہے اس اگر قید سے آزاد ہونا تھا تو اس سے بھی کس سے سوال کرنا چاہیے تھا؟ اللہ سے۔ تو انبیاء و مرسلین وہ ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی خدا سے غافل نہیں ہوتے، یہ ہماری خصوصیت نہیں ہے، انہی کے لیے خداوند عالم نے کہا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے لوگ کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یہ ہم میں ہی سے ایسے افراد ہیں کہ جو امور دنیا بھی انجام دیتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تجارت نہ کرو، خرید و فروخت نہ کرو، اسلام کہتا سب کرو۔ ان سب کے باوجود ایسے لوگ بھی تم میں ہیں کہ جو خدا کو فراموش نہیں کرتے۔ جب ظاہر ہے وہ خدا کو فراموش نہیں کرتے، جب خدا انہیں ہر آن یاد رہتا ہے، ہر پل یاد رہتا ہے، ان کے معاملات میں خدا داخل ہوتا ہے، آپ سو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، ہر وقت احکام فرامین خداوندی پہ اگر آپ عمل کر رہے ہیں، سیرت ائمہ پر اگر آپ عمل کر رہے ہیں، تو ایسے میں کیا ہوگا کہ آپ گناہوں سے بچے رہیں گے۔ تو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم گناہوں سے بچائیں، نفسوں کو پاک کریں۔ گناہ کبھی اگر سرزد ہو جائیں تب جا کے ہم کیا کریں؟ اس کی توبہ طلب کریں، تاکہ ہمارے نفس پاک ہوں گے تو ظاہر ہے نصیحتیں بھی اثر کریں گی، بعض بھی ہم پر اثر کریں گے، ورنہ یہ مجالس، یہ دروس تمام کے تمام کیا ہوں گے؟ بے سود ہوں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، جائیے، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، خدا حافظ۔